اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب النار وصفدت الشیاطین۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے ارشاد فرمایا کہ رمضان مبارک کا ماہ مبارک جب آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح مسلم شریف کی دوسری حدیث پاک ہے، سمع ابا ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان رمضان فتحت ابواب الرحمت وغلقت ابواب الجہنم وسلسلت الشیاطین۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان مبارک ماہ مبارک آتا ہے تو رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ اب اس حدیث پاک میں جب یہ ارشاد فرمایا گیا کہ شیاطین کو تو قید کر دیا جاتا ہے، پھر تو یہ چاہیے تھا کہ لوگ کوئی گناہ ہی نہ کرتے۔ جب شیطان جکڑ دیے گئے ہیں، قید کر دیے گئے ہیں، جنت کے دروازے کھل چکے ہیں، جہنم کے دروازے کھل چکے ہیں، تو پھر لوگوں کو تو گناہ نہیں کرنے چاہیے۔ تو اس کے چند جوابات۔ سب سے پہلا جواب کہ بڑے بڑے شیاطین اور سرکش جنات کو قید کر دیا جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے شیاطین اور جنات کھلے رہتے ہیں، وہ انسانوں میں بھی اور وہ جنات میں بھی یہ کھلے رہتے ہیں، لہٰذا جن کی وجہ سے یہ گناہ سرزد ہوتے ہیں۔ ایک جواب یہ۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ گمراہ کرنے والا ایک خارجی شیطان ہے اور ایک داخلی شیطان، جس کو لمعہ شیطان قرین من الجن اور اردو میں اس کو ہمزاد کہتے ہیں۔ دو شیطانوں کے ایک ہمیں باہر سے گمراہ کرتا ہے، ایک جب ہم پیدا ہوتے ہیں ہمارے ساتھ ہی، جس طرح ہماری بالکل شخصیت ہے بعین ہی وہی ایک اور شخصیت ہے، بالکل ڈٹو کاپی، وہ بھی شیطان کا بچہ ہے اور وہ ہمیشہ آپ کو برائی کی طرف اور برے کام کی طرف، جس کو ہم نفس امارہ بھی کہتے ہیں، قرآن پاک میں اس کا نفس امارہ بھی لگا۔ تین قسم کے نفس، نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ، یہ تین نفس ہیں۔ نفس امارہ جو ہمیں گناہ پر یا ہمزاد کہہ لیں یا نفس امارہ کہہ لیں، یہ ہمیں گناہوں کی طرف مائل کرتا ہے۔ نفس لوامہ جس کو ہم ضمیر بھی کہتے ہیں، اندر کی آواز بھی کہتے ہیں، یا رحمت کا فرشتہ بھی کہتے ہیں، جو ہمیں ملامت کرتا ہے، یار مسلمان کیا کر رہے ہیں، گناہ کرنا تیرا تو تجھے شعبہ دیتے ہیں، کیا کر رہے ہیں، یہ جو اندر سے ملامت آتی ہے یہ نفس لوامہ ہے۔ پھر نفس مطمئنہ ہے، جب بندہ توبہ کر لیتا ہے، اس سے بچ جاتا ہے، تو پھر انسان اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، رحمت ہے۔ اب خارجی شیطان تو بند ہو چکا ہے، لیکن داخلی شیطان تو بیٹھا ہے نا، وہ جو شیطان ہمارے ساتھ ہے وہ تو کھلا ہوا ہے، وہ تو نہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہو گیا اس کا دوسرا جواب۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ مسلسل 11 مہینے شیطان کے بہکانے، اس کے وسوسہ ڈالنے اور لوگوں میں اس کے وسوسے کا اثر اس قدر راسخ ہو جاتا ہے، اس قدر ہماری جو ہے نا مشینری تیزی سے چل رہی ہوتی ہے کہ انجن بند بھی کر دیا جائے، گاڑی کچھ نہ کچھ سفر طے کر جاتی ہے۔ تو 11 مہینے جس کا ہمارے اوپر اثر رہا ہے، تو 1 مہینہ نہ بھی ہو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ شیطانیاں ہماری اسی طرح بدستور جاری رہتی ہیں۔ آگے الا ماشاء اللہ، ہاں اللہ تعالیٰ جس کو بچا لے، سبحان اللہ، وہ تو بڑی اللہ کے خاص قرب کے سزاوار، وہ تو واقعی لوگ قابل تعریف ہیں جن کو اس ماہ مبارک میں عبادات کی توفیق مل جاتی، یا یوں کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ جن کی بخشش کرنا چاہتا ہے ان کو عبادت کی توفیق دے دیتا۔ حالانکہ عبادت ایک ذریعہ ضرور ہے، وسیلہ ضرور ہے، لیکن یہ 100% ہی کہے کہ عبادت کی ہی وجہ سے بخشش ہوتی ہے، یہ غلط ہے۔ بخشش صرف اللہ کے فضل سے، یہ ذریعہ ضرور ہے کہ یہ ذریعہ ہے آپ عبادت کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے
یہ جو تراویح کی نماز ہے اس کے بارے میں بڑی آپ نے فضیلت بیان فرمائی کہ اے ایمان والو، پوری ایک لمبی حدیث پاک ہے اور اس کا ایک جز میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ آقا جی نے فرمایا اس کی راتوں میں قیام اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ثواب کی چیز بنا دیا۔ ہاں جی، اور اللہ کے قرب کا ظاہری بات ہے، جب آپ اللہ کا کلام سنیں گے، قرآن سنیں گے تو رحمتیں ہی برسے گی نا یار۔ اللہ کا قرآن سننے سے، اس کا کلام سننے سے، قیام کرنے سے ہاں جی حضور کی سنت بھی ادا ہو گئی اور بندہ اپنی ذمہ داری سے سبکدوش بھی ہو گیا۔ چوتھا اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اطلاق بھی مجازی ہے، چونکہ اس ماہ میں بعض نیک طبع مسلمان شیطان کے اثرات اور اس کے وسوسوں کو قبول نہیں کرتے اور برائیوں کو چھوڑ دیتے ہیں، نماز، روزے اور دیگر نیکیوں میں بکثرت مشغول ہو جاتے ہیں، اور نمازی نیک لوگوں سے پہلے سے زیادہ نیکیاں کرتے ہیں، جیسا کہ عام مشاہدہ ہم نے کیا ہے۔ رمضان المبارک میں شیطان کی گرفت ڈھیلی ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے پھر نمازیں بھی زیادہ کر لیتے ہیں، یعنی عام پورے سال میں 11 مہینے میں کوئی فجر کی نماز کو نہیں پڑھتا، لیکن جب اس ماہ مبارک کی باری آتی ہے تو سب کوشش کرتے ہیں کہ ہماری یہ نماز نہ چھوٹے۔ ایک فجر کی نماز بالخصوص سحری کھائی ہوتی ہے اور پھر وہ اس کو لازمی ادا کرتے ہیں، اور جو خیر کے طالب ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار اور مہینے میں بالخصوص جو زکوٰۃ دینے والے ہیں، خیرات دینے والے ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں کہ ماہ رمضان مبارک میں زیادہ سے زیادہ ہم کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کریں۔ اچھا جی، اب اس کا پانچواں جواب یہ ہے کہ برائیوں میں مشغول لوگوں کو کم از کم اس ماہ تو یہ تسلیم کر لینا چاہیے کہ ان کی غلط کاریوں اور بے راہ روی میں شیطان کے وسوسوں سے زیادہ خود ان کی ذات اور ان کے ارادوں کا دخل ہے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ اب سوال یہ ہے، جب شیطان تو قید ہو گیا پھر برائی کون کر رہا ہے؟ وہ میں ایک آپ کو واقعہ سناؤں۔ شیطان سے کسی اللہ کے ولی نے پوچھا، وہ مردود تو فساد کیسے ڈلوا دیتا ہے، لڑائیاں کیسے ڈلواتا ہے؟ اس نے کہا حضرت جی میں تو کوئی لڑائی شڑائی کو نہیں کرواتا، نہ میں کسی گلے پڑتا ہوں، میں صرف انگلی لگا دیتا ہوں، میں لڑائیاں کو نہیں کرواتا، نہ میں خود اس میں حصہ لیتا ہوں، میں صرف انگلی لگا دیتا ہوں اور پھر دنیا آپ پہ لڑ پڑتی۔ انہوں نے کہا یہ کیسے ممکن ہے، انگلی لگانے سے کوئی بلا لڑائی کرتا ہے جھگڑا؟ انہوں نے کہا آؤ آپ کو ابھی میں جو ہے اس کا پریکٹیکل کرواتا ہوں۔ پریکٹیکل کروایا گیا جی، کس طرح؟ وہ گیا حلوائی کی دکان پہ، اس نے انگلی پہ نا جی شیرہ لیا اور دیوار پہ لگا دیا۔ وہ شیرہ جیسے ہی دیوار پہ لگا تو مکھی آ کے اس شیرے کو کھانے لگی، ساتھ ہی چھپکلی تھی، چھپکلی اس مکھی کو کھانے کے لیے آ گئی۔ جیسے چھپکلی کو دیکھا بلی آئی اور بلی آ کے اس چھپکلی کو پکڑنے لگی، جیسے اس نے جمپ لگایا وہ جناب فوراً گرا اس کے اندر، کڑھائی کے اندر چھپکلی گری، اور بلی جیسے نیچے گئی، سامنے کسائی کی دکان تھی، اس نے کتا پال کے رکھا ہوا تھا، وہ بلی کو اس نے دیکھا کتے نے تو وہ فوراً اس کو جھپٹا پکڑنے کے لیے، کتے نے بلی کو پکڑ لیا، جیسے بلی کو پکڑا ادھر سے جناب حلوائی بھی اٹھ گیا، اوے تیرے کتے نے میری بلی نو پھاڑ لیا، اس نے کڑچھی اٹھا لی، اس نے چھری اٹھا لی، وہ جناب ایک دوسرے کو انہوں نے زخمی کیا۔ انہوں نے کہا کھلو جا میں اپنے یارہ نو بلا کے لے آنا ہے۔ ہاں جی، اس نے ادھر والے کو بلایا، اس نے اپنے والوں کو بلایا، جناب وہ پورا جو ہے ادھر کسائی کے بھی یار آ گئے، ادھر حلوائی کے بھی یار آ گئے، جناب پورا بازار ہی جناب ایک دوسرے دے جناب گلوں گلمی پہ ہوا۔ تو شیطان نے کہا ہن دسو یہ میرا کوئی قصور ہے؟ میں تو صرف انگلی لائی سی، یہ ساری لڑائی تو انہوں نے آپ کی تھی، انہوں دے بندے مرے یا انہوں دے بندے مرے، میں تو نہیں مارے۔ شیطان صرف نہ ہمیں ارادہ دیتا ہے، شیطان ہمیں پکڑ کے نہیں چلاتا کہ آؤ میرا بیٹا میں تمہارا ساتھ دوں، نہیں، شیطان صرف دماغ کے اندر تخیل بٹھا دیتا ہے، انگلی لگا دیتا ہے، بھائی اے کام کر، انج کر، اے 2 نمبری کر، وہ جناب چلاتا ہے، بندہ پھر اس کے پیچھے چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ بس وہ ایک ذہن کے اندر جو پھر اللہ وحدہ لا شریک کا جن کے اوپر کرم ہوتا ہے، حضرت سبحان اللہ، وہ لوگ بھائی اس دنیا کے اندر بھی سرخرو ہیں اور آخرت میں بھی سرخرو ہیں۔ شیطان جتنا بھی منع کرتا ہے وہ نہیں نیکی نہیں کرنی، یہ سلسلہ نہیں کرنا۔ اب دیکھیں نا جی، بعض مرتبہ نیکی کی شکل میں بھی شیطان ہمارے اعمال کو ضائع کروا دیتا ہے۔
اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق پیشہ ور بھکاریوں کو دینا جائز نہیں، لیکن شیطان کہتا ہے جو فقیر ہی نے بیچارے غریب نے نا یار دے دے اور نہیں دے دے، کرائی بھی نیکی تو پوائی بھی پٹھی۔ جو اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے وہ واضح جانتے ہیں جو اللہ رسول کا حکم ہے وہ دو ٹوک ہے جی، عمل کرو گے بخشے جاؤ گے، نہیں کرو گے بابو آپ نے مجھے جواب نہیں دینا، میری قبر میں نہیں جانا، میں نے آپ کی نہیں جانا۔ میرے ذمہ یہ تھا، میں اگر آپ کو نہیں بتاتا کہ اللہ اور اس کے رسول کا فرمان کیا ہے تو میں گونگا شیطان ہوں، صلح کلی کر کے میں بھی بیٹھ سکنا جی آؤ جی تسی سارے ہی ٹھیک ہو جی، نہیں بھائی جو غلط ہے وہ غلط ہے، جو صحیح ہے وہ صحیح ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صدقہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا